ایک نئے ناول کے ساتھ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور ACP فرحان اپنے کمرے میں اپنے باروب اور شاندار پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اس وقت بالکل تیار بیٹھا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اس نے ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ اس کی تیاری بالکل فائنل تھی۔ خود کو ایک بار آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرسنالٹی کو سراہا۔ بلا شبہ وہ دراز قد و قامت کے ساتھ ایک خوبصورت جوان تھا، اور تبھی اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا اور باہر سے آتی ہوئی نورین بیگم گھبرائی ہوئی آواز سے اسے چونکا دیا۔ عموماً اس کی ماں اس وقت دو والے رام کر رہی ہوتی ہے، لیکن آج وہ اس کے کمرے میں ہی تھی اور آج دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے آواز دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ تبھی نورین بیگم گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی اور فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، فرحان بیٹا، جلدی سے باہر آؤ، تمہارے ماموں آئے ہیں۔ عائزہ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، نہ جانے وہ کتنی پریشان ہوگی، اور اپنے ماموں کو تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، کھڑے کھڑے بچی کی جان لے لیں گے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور شدید حیرت ہوئی، اور اچھی طرح جانتا تھا کہ عائزہ اور اس کی ماں کو کتنی پسند ہے۔ یقیناً اسی وجہ سے وہ اتنی فکر مند تھی۔ لیکن امی، عائزہ اس چھوٹی سی بچی کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اسے حیرت کے ساتھ شدید کوفت بھی ہو رہی تھی۔ وہ بس ایک کال بھی کاٹ دیتا تو اسے تھانے والے چھوڑ دیتے، لیکن اس کی ماں اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ ساتھ جائے اور تھانے سے اسے نکلوا کر لے کر آئے، کیونکہ نیچے اس کا ماموں بھی آ چکا تھا اور اس کے ننیال والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابھی تقریباً انہی حالات میں گزارا کر رہا تھا کہ لیکن اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اس نے کافی سہولیات کو حاصل کر لیا تھا اور اپنی زندگی کو کافی حد تک بہترین بنا ڈالا تھا۔ نورین بیگم کے ساتھ وہ چلتے ہوئے جیسے ہی نیچے آیا تو احمد ماموں نیچے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے بیٹھنے لگا تو جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں، ابھی میرے ساتھ تھانے چلو اور لڑکی کو چھڑوا دو، اور اس کے بعد جانو۔ وہ اپنے ماموں کی طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو لڑکیوں کو کبھی بھی آزادی نہیں دے سکتے تھے، اور یہ بات ان کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے، صرف وہی جانتا تھا۔ چاہے ان کی بیٹی قصوروار تھی یا نہیں، لیکن وہ اسے قصوروار سمجھ رہے تھے، اور ان کے مطابق تھانے میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ان کے لیے بھاری تھا۔ وہ جلدی سے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب چلا گیا اور گاڑی کھڑی کرتے اس نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جب اسے ایک کال موصول ہوئی، بس 2 ہی منٹ میں اس نے بات کی اور ان کے پیچھے ہی اندر چل پڑا، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی احمد صاحب کانسٹیبل سے جھگڑ رہے تھے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کانسٹیبل کے لفظوں کو سنا تھا تو اسے شدید غصے نے آن گرا۔ ارے میاں، اپنی بیٹی کو لگام ڈال کر رکھو، تو خود تمہاری بیٹیاں کوئی نہ نیا چاند چڑھا لیتی ہیں تو پھر یہاں آ کر تم لوگ راگ اڑاتے ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پر پابندی لگاؤ۔ اس کی بات سن کر احمد صاحب تو گویا آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے سارا عملہ الرٹ ہو چکا تھا۔ کانسٹیبل نے ہاتھ تھامتے ہوئے ماتھے تک لے جاتے ہوئے اسے سلوٹ کیا، اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی دیکھ چکا تھا کہ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی شخص سے بات کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اور وہ جلدی سے ہی 2 قدم پیچھے ہو کر سر جھکا گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، آئی ایم سوری۔ اگلے ہی لمحے اس کے کہنے پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے بآسانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کے باہر آتے ہی نورین بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ خوف کے باعث اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جبکہ اس کے باپ کے قہر برساتی نظروں نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ وہیں لوگوں کے سامنے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا تو فرحان کو ایک دم ہی شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اسے اپنے ماموں کی یہی عادت بری لگتی تھی کہ وہ کبھی بھی تحمل مزاج انسان نہیں رہے، لیکن ہمیشہ ہر کام میں جلد بازی اور بنا کسی کا لحاظ کیے جو بھی ذہن میں آتا اتار کر گزرتے۔ تھانے سے باہر آنے کے بعد نورین بیگم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر عائزہ ان کے بھائی کے ساتھ گئی تو ان کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتی ہیں، اس لیے احمد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایسا کریں کہ آج کی رات ہمارے ساتھ ہی آ جائیں اور صبح پھر چلے جائیے گا، ٹھنڈ بھی کافی ہے اور رات بھی ہو چکی ہے۔ اور احمد صاحب کا جواب ان کی توقع کے برعکس تھا، عین مطابق تھا، نہیں بس بہت شکریہ، تم لوگوں نے میری مدد کی، لیکن اب میں گھر جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں صبح ہی اس کا نکاح حماد سے کر دوں گا، کیونکہ اب اس نے کافی پرزے نکال لی ہیں۔ عائزہ مسلسل روتے ہوئے باپ کو دیکھ رہی تھی اور نورین بیگم
کا دل ایک ہی دم سے کٹ گیا تھا۔ فرحان تم ایسا کرو گے، مجھے بھی بھائی صاحب کے گھر ہی اتار دو اور اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جانا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر فرحان کو کوفت ہو رہی تھی اور اس نے تو سمجھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے دوستوں میں چلا جائے گا، لیکن یہاں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اتنا جلدی اس کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ اس لیے ان سب کو گاڑی میں بٹھا کر وہ ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی ممانی جلدی سے آگے بڑھی اور عائزہ کو گلے لگا کر چومنے لگی تھی۔ ارے میری بچی! عائزہ اپنی ماں کے دامن میں چھپی بے انتہا رو رہی تھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ فرحان نے ایک نظر اسے دیکھا تو اسے محسوس ہونے لگا کہ صبح ہر حال میں تیار رہنا۔ صبح اس کا نکاح حماد کے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور چاند چڑھائے اور باپ کو لوگوں کی نظر میں ذلیل کرے، مجھے اس کا بندوبست کر دینا چاہیے۔ جبکہ اس کی بات سن کر آسیہ نے بھی مدد طلب نظروں سے نورین بیگم کو دیکھا تھا۔ حماد عائزہ کا چچا زاد تھا اور عمر میں بھی اس سے کافی بڑا تھا، ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ مزاج جو عائزہ کے مقابلے میں کبھی بھی اس کا ہم سفر بننے کے لائق نہیں تھا، اور عائشہ بیگم کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو۔ کسی نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ اس پر کیا بیتی اور وہاں تک کیسے پہنچی۔ ہر ایک کو یہی فکر ستائی جا رہی تھی کہ اب اس کا مکمل بندوبست کر دیا جائے تاکہ نہ کبھی وہ کالج جائے اور نہ ہی دوبارہ اس کی زندگی میں کوئی فساد برپا ہو۔ وہ بھی صرف میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور عمر صرف محض 16 سال۔ 16 سال کی عمر میں کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بسا سکے، اور وہ بھی حماد جیسے شخص کے ساتھ۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں احمد؟ حماد اور عائزہ کا بھلا کیا جوڑ؟ اگر آپ کو نکاح ہی کرنا ہے تو کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر دیجیے گا، لیکن اسے اپنے گلے سے اس طرح نہ اتاریں۔ اور بیوی کی بات سن کر احمد پر ایک بار پھر غصہ حاوی ہو گیا تھا۔ پہلے ہی یہ تمہاری دی ہوئی ڈھیل کر دی ہے، اگر تم اسے پڑھانے کے لیے اصرار نہ کرتی تو میں اسے کبھی وہاں نہ بھیجتا، اور اب وہ تمہاری وجہ سے اسے مزید ڈھیل مل رہی ہے، لیکن اب ایک منٹ کی دیر برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ احمد صاحب یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ وہ لاؤنج میں ہی وہی صوفے پر بیٹھ گئیں اور رونے کی وجہ سے عائزہ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا اور اس کے سرخ سفید چہرے پر معصومیت اور دکھ کے آثار تھے۔ فرحان واپس جانے کے لیے اٹھا جب ایک دم سے ہی نورین بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی جانب موڑا۔ فرحان تم ابھی یہیں رکو کیونکہ مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی اور فرحان وہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ عائزہ کو کمرے میں بھیج دینے کے بعد مومانی اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی اور وہ بار بار مصروف نظروں سے گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ تقریباً پھنس چکا تھا اور اسے لیٹ بھی ہو رہی تھی اور صبح اسے ڈیوٹی کے لیے بھی نکلنا تھا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا۔ امی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فضول چونچلے برداشت کرے۔ نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو احمد بیڈ پر لیٹے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ یقیناً وہ شدید ناراض اور غصے میں تھا۔ ابھی بھی فرحان کی وجہ سے اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ ایک قیامت برپا کر دے۔ آج کے دور میں وہ بالکل ایسا باپ تھا جو بیٹی پر انگلی اٹھائے جانے سے ڈرتا تھا اور اسے اس بات سے شدید خوف لاحق رہتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی بدنام ہوگی تو وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ نورین اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی جا کر اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب غصہ تھوکتے بچی ہے وہ، اور بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جو بھی ہوا اس میں ہو سکتا ہے اس کا کوئی قصور ہی نہ ہو، اسی لیے آپ کو بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ نورین کی بات سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو نورین کہ میں نے کتنی منتوں اور مرادوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ زمانہ اسے نوچ کر کھا جائے۔ کم سے کم حماد کے ہاتھوں میں آنے کے بعد مجھے اتنا یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس ہے جو اس پر مکمل حق رکھتا ہے اور اس کی عزت حفاظت کر سکتا ہے۔ نورین بیگم کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تبھی احمد کو دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی، تو میری بات غور سے سن لیں، میں حماد کے ساتھ کبھی بھی عائزہ کا نکاح برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو اسے اس گھر سے بھیجنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو پھر اس کا نکاح فرحان سے کر دیجیے، کیونکہ حماد سے تو زیادہ فرحان اس کے لیے ایک بہترین محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تب ہی آسیہ بیگم کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اپنی نند کی یہ بات سن کر اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی، اور اگر ان کی بیٹی کے نصیب میں فرحان جیسا لڑکا لکھا ہوتا تو ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کو اطمینان سے گزار سکتی ہے، اور وہ بھی اس بات پر مطمئن ہوتی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم فرحان سے پوچھ لو، لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوا تو تم اس کے ساتھ کوئی زبردستی مت کرنا۔ نورین بیگم نے ہاتھ بڑھا کر بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے
اسے تسلی دی تھی، جیسے انہیں یقین ہو کہ فرحان ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فرحان کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور پھر میں اسے اس سوشل سرکل میں کیسے متعارف کرواؤں گا؟ اس نے صرف میٹر کی ہے۔ نورین بیگم کو اس کو غصہ اور حیرت بجا لگ رہا تھا، لیکن یہاں بات اس کی بھتیجی کی تھی اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر وہ پڑھنا چاہے تو تم اسے خود پڑھا لینا، لیکن ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 سال۔ اور رہی بات سوشل سرکل کی، تو زندگی تم نے گزارنی ہے بیٹا، تمہارے دوستوں یا تمہارے تعلقات کے لوگوں نے نہیں۔ اگر تمہیں اچھی بیوی مل جاتی ہے تو یہ تمہارے لیے شکر کی بات ہے۔ اور ماں کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی مشکلات کو دیکھا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور صرف اسی وجہ کی بنا پر وہ اپنی ماں کی بات کوئی رد نہیں کرتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر ہیرا کا چہرہ لہرا گیا تھا۔ گو کہ وہ ہیرا کے عشق میں مبتلا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے ہیرا کی پرسنالٹی مرعوب کر دیتی تھی۔ وہ اچھی خاصی پڑھی ہوئی لڑکی جو خود اعتمادی کے ساتھ چلتی تو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی۔ یہ بات سچ تھی کہ عائزہ ہیرا سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن ہر جگہ ہر چیز کو خوبصورتی کے معیار پر نہیں پرکھا جاتا۔ تعلیم اور سٹینڈرڈ کافی معنی رکھتا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کے دل کو کیوں عجیب احساسات گھیر رہے تھے۔ ہیرا حال ہی میں مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہیرا اس کے خواب دیکھتی ہے اور اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ دونوں کے عہدوں میں دن رات کا فرق تھا، لیکن پھر بھی ہیرا اس کی پرسنالٹی پر جان مارتی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا محفل کی جان اور ہر نظر کا مرکز۔ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا اس کے دلکش رویے پر دل ہار بیٹھتا۔ قدرت نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی دی تھی اور اچھی جاب بھی۔ اسی وجہ سے وہ اس میں انٹرسٹڈ تھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اب اس کی ماں کا فیصلہ بمشکل اس نے حامی بھر لی، لیکن اس کا دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ یوں لمحوں میں طے پایا گیا، اور اسی رات پہ یہ فائنل ہو گیا کہ 2 دن کے بعد وہ بارات لے کر آئیں گے اور نکاح کے بعد رخصتی بھی سادگی سے ہو جائے گی۔ احمد صاحب نے بس اپنے قریبی چند لوگوں کو دعوت دی تھی، اور نورین بیگم نے بس اپنے مائکے لوگوں کو۔ ان کا شوہر اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پھر فرحان بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ایک عرصہ پہلے تحصیل صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور فرحان اور اس کی ماں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ گھر آ کر لیٹا بھی تو اسے عجیب و غریب احساسات نے آن گھیرا۔ نہ جانے وہ میٹرک پاس لڑکی اس کی زندگی میں کیسے اپنی حیثیت بنا پاتی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم سا چہرہ لہرا گیا۔ پھر اس نے خواب میں اسے اپنے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلتے دیکھا۔ سب کچھ مس فٹ تھا۔ اسے کہیں پر بھی پختہ یقین نہیں تھا کہ یہ چیز اس کے لیے تسلی بخش ہے، لیکن پھر بھی اس نے سب کچھ ماں کے ساتھ ساتھ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس فیصلے کی حقیقت اس پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ یہ 2 دن جہاں اس نے رات دن اپنے کاموں میں مصروف گزار دیے تھے، وہیں پر نورین بیگم نے یہ 2 دن مسلسل شاپنگ کرنے میں گزار دیے۔ وہ ان 2 دنوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشیوں کے لیے ہر چیز خریدنا چاہتی تھی۔ فرحان کو انہوں نے کہا کہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لے، لیکن وہ فی الحال اس شادی کو معافی رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ہی اس کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سب کہو اور لوگ اس کا مذاق بنائیں، اور نورین اس کے فیصلے پر خاموش ہوگی۔ وہ اب مزید اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اسے مجبور نہیں کیا۔ بالآخر مقررہ دن وہ اپنی چھوٹی سی بارات کے ساتھ احمد صاحب کے دروازے پر تھے۔ شیروانی میں ملبوس دلہا مرکز نگاہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ سب کچھ حالات پر چھوڑ دینے کے بعد اس نے اس معاملے پر بھی مزید تحقیق کرنا ختم کر دیا تھا۔ وہ پھولوں کے سٹیج پر موجود تھا۔ جب وہ لڑکیوں کے ہمراہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی تو ایک پل کے لیے فرحان کی نظر ساکت رہ گئی تھی۔ گولڈن کلر کی پیروں کو چھوتی ہوئی میکسی میں وہ یقیناً وہاں موجود ہر دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک پل میں فرحان کو اقرار کرنا پڑا کہ اس نے ابھی تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور اس پر جم کر روپ آیا تھا۔ کم عمری کی معصومیت، مہارت سے کیا گیا میک اپ اور اب جگمگاتا رنگ اس کی نظروں کو حیران کر رہا تھا۔ حالانکہ اس نے جالی دار گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا دھمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر شاکڈ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پھولوں کی دیوار میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ نکاح شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے اس کی مرضی طلب کی گئی۔
اور اس نے نکاح قبول کر لیا، اور پھر دستخط کرنے کے بعد وہ اٹھا اور پھولوں کی دیوار کو پار کر کے گھونگھٹ کے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب و غریب شور برپا تھا، اور محالب کی حالت بھی بالکل ویسے ہی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا نکاح فرحان کے ساتھ طے پا چکا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران اور پریشان بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن پھر اس پر یہ خوشی غالب آ چکی تھی کہ وہ اب حماد سے شادی نہیں کرے گی۔ حماد اس کا چچا زاد تھا اور نورین بیگم کا دوسرا بھتیجا، لیکن اس کی طبیعت سے ہر کوئی واقف تھا۔ پھر 2 دن اس نے اسی خوشی میں گزار دیے۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پھوپھو کے پاس جا رہی ہے؟ اس شخص کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ عجیب و غریب شادی تھی جس میں دلہن اپنے شوہر کو سوچنے کے بجائے اس بات پر خوش تھی کہ وہ پھوپھو کے گھر جا رہی ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس پھوپھو کے گھر جو اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں، اور اسے یقین تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر مہارت سے کیا گیا میک اپ، خوبصورتی سے سجائے گئے بال اور پنکھڑی جیسے لب، اس نے پلکوں کو جھکا رکھا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چاند پر کسی چیز نے گہرا سایہ پھیلا رکھا ہو۔ کچھ وقت پہلے کی بیزاری کہیں دور جا سوئی، اور اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور اسے بتا رہا تھا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری عورت کا حسن ہے، اور اس کے آگے ہر وہ چیز کو مات دے جاتا ہے۔ اور فرحان کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اس کے حسن کے آگے ایک پل کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو معدوم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ جب اس کی یہ حرکت سے وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، فرحان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف عجیب غریب معصومیت پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتگی کے لیے شور اٹھا اور احمد صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ فرحان انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں کل وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اب اس کی جدائی پر تڑپتے ہوئے رو رہے تھے۔ ماں باپ کی محبت کتنی عجیب ہوتی ہے کہ جب وہ ہم پر پابندی اور رکاوٹیں عائد کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس آن گھیرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زنجیروں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور جس روز ہماری ان زنجیروں سے جان چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس قید کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قید ہمارے لیے کتنی ضروری تھی۔ آنسوؤں اور دعاؤں کے بیچ وہ رخصت ہو گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ میں وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ ہی برجمان تھی، جبکہ ڈرائیونگ کرتا ہوا دولہا بار بار مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بس چہکتے ہوئے آہستگی سے اپنی پھوپھو سے باتیں کر رہی تھی، اور فرحان کو شدید حیرت نے آن گھیرا۔ اس نے اس پر ہی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کی نرم نازک انگلیوں میں سجی ہوئی اس کے نام کی انگوٹھی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، اور اس کی ہتھیلی پر سجا ہوا نام جسے دیکھ کر فرحان کو اپنے نام کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا، لیکن اب تو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی شادی فرحان سے نہیں بلکہ اپنی پھوپھو سے ہو چکی ہو۔ بس گھر پہنچ جائے محترمہ، میں اپنے سارے بدلے گن گن کر لیتا ہوں۔ اب آپ میری دسترس میں آ چکی ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ فرحان علی آپ پر کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ محبت فی الحال نہ سہی، لیکن اس کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ فرحان اس کشش سے خود کو روک ہی نہیں پایا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ جب اس کے کانوں میں اس کی چہکتی ہوئی آواز پڑی، پھوپھو میں نے کتنا انتظار کیا آپ کے گھر جانے کا اور آپ کے پاس رہنے کا، اور آپ دیکھیں میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر جا رہی ہوں، اور آج رات تو میں آپ کے ساتھ ہی چمٹ کر سوؤں گی، بالکل ایسے ہی جیسے میں پہلے آپ کے گھر آتی تھی، وہ آپ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اور اس کی بات سن کر نورین بیگم کا زوردار قہقہ بلند ہوا۔ وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی، اور نورین بیگم کا ماننا تھا کہ وہ ابھی اس پر رشتوں کی ذمہ داری کی بنا پر کوئی بھی دباؤ نہیں دے گی، بلکہ اسے آہستہ آہستہ یہ احساس دلائے گی کہ اب اسے رشتوں کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بچہ یہی چاہتا ہے تو وہ اپنی پھوپھو کے پاس سوئے تو کوئی بات نہیں، اپنی پھوپھو کے پاس ہی سو جانا۔ اور ان کی بات سن کر فرحان کو شدید حیرت ہوئی، اور اس کی ماں یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بہو اور بیٹے کی آج سہاگ رات ہے، اور ایسی رات جس میں وہ ایک دوسرے کو جان لینے کے بعد اپنی زندگی کو ذمہ داریوں کو سمجھ لیں گے؟ لیکن وہ اس بیوقوف لڑکی کی بات مانتے ہوئے اسے اپنے پاس لانے کا کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے
کہ یہ بس اس کا دل بہلانے کے لیے کہا جا رہا ہو اور گھر جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں رہے۔ فی الحال اسے خاموشی بہترین حل نظر آیا، لیکن گھر میں آنے کے بعد اسے مزید حیرت نے آن گرا جب اس کی ماں نے واقعی اسے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی پھپھو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اسے اتنا عجیب اور برا کیوں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اتنا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس پر توجہ دے اور اس کے کمرے میں آئے، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ خاموشی سے چلتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اچانک شادی کی وجہ سے وہ کسی مسئلے کا شکار ہو، یا پھر اس کی ماں اسی لیے اسے اپنے پاس لانا چاہتی ہو کہ وہ ذہنی طور پر اس سے بات کے لیے آمادہ کر پائے۔ لیکن جیسے تیسے کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہ منظر گھوم رہا تھا، اور اس کی معصومیت، اس کے بھرے بھرے حد و حال اور اس کی پرکشش نوخیز جوانی اسے اب وہ مکمل طور پر فرحان علی کی تھی، اور اسے اس بات پر بھی پختہ یقین تھا کہ آج نہیں تو کل اسے اس کی دسترس میں آنا ہی ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دوسری جانب وہ بھی بنا اس کے لیے کچھ سوچے خوشی سے اپنی پھپھو کے ساتھ سو رہی تھی۔ معصومیت اور اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ نورین بیگم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور خود بھی آنکھیں موند گئی۔ برسوں سے بیٹی کی خواہش آج مکمل طور پر پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ اسے اس تعلق کی باریک بینیوں سے دور رکھیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے یہ سب کچھ سمجھا دیں گی۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جان کر انہیں بطور ایسر نبھائے گی۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا اور ارد گرد ایک ناگوار سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی بوتلیں، ارد گرد پھیلے ہوئے کپڑے، گرد اور گندگی، اور بیڈ پر پڑا ہوا وجود۔ یقیناً یہ اس فلیٹ کا سب سے گندا کمرہ تھا جس میں وہ اس وقت اوندے منہ سو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کل سے نشے میں دھت ہو کر یہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ ابراہیم کے بکھرے ہوئے بال، گردن پر بنا ہوا ٹیٹو، گلے میں ڈالی ہوئی چین، سرخ انگارہ ہوتی ہوئی آنکھیں اور عجیب و غریب پرسنالٹی، وہ دیکھتے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ایک اوباش طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے سر تھاما اور پھر اس کی نظر قریب ہی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے چند چوڑیوں کے ٹکڑے کو اٹھایا اور انہیں سختی سے مٹھی میں مسل دیا، اور اس کی ہتھیلی میں دستی چلی گئی اور ہتھیلی پر لہو کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ پاؤں لٹکاتے ہوئے وہ اٹھا اور کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ اچانک چھن کر آتی ہوئی روشنی اسے اندازہ ہوا کہ شاید دوپہر کا وقت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول کر چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھا اور غصے سے اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو چکی تھی۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر بہت برا کیا، اتنا برا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا کر تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش ہوں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے ہار مان لی ہے، اور پھر میں ایک قہر کی طرح تمہارے سر پر ٹوٹوں گا اور تمہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جو تمہیں برباد کر دے گا۔ اپنے گندے دماغ میں گندے خیالات بنتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس لڑکی کے بارے میں یہ خیالات بن رہا تھا یہ وہ صرف جانتا تھا، اور اس کا گندا دماغ ہو اس کے علاوہ کسی کو بھی اس واقعے کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کو نفرت سے باہر پھینک دیا اور وہ ہوا میں اڑا کر زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ صبح نورین بیگم نے اس کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھ کھلی۔ فریش ہونے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا جہاں وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود پھپھو سے ہم کلام تھی۔ وہ پہلے بھی یہاں آتی تھی تو پھپھو سے ہی چپکی رہتی تھی، اس سے کم ہی بات کرتی تھی، اور اس کا اپنا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ کم ہی انجان لوگوں کو مخاطب کرتا، لیکن اب وہ مستقل طور پر یہاں آ چکی تھی اور اسی وجہ سے اس سے انجان بنے رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلی ہوئی فرحان کی آمد سے وہ معدوم ہو چکی تھی۔ عام انداز سے ناشتے کے ٹیبل پر نورین بیگم سے باتیں کرتے ہوئے اسے دیکھا اور اسے نظروں میں لیے نوٹ کر رہا تھا، اور وہ اس کی نظروں کی تپش کی وجہ سے خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، اور کبھی ادھر بلا وجہ ہی دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی جیسے کہ انجان شخص کوئی انجان ہو، اور فرحان اس کی حرکت کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کل
اپنے دوستوں کے ساتھ، کل تمہیں اپنے دوستوں کو ملانے کے لیے لے جاؤں، اس لیے تیار رہنا۔ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا اور وہ باہر کی طرف نکل گیا۔ بات سن کر چہکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے جائیں گے؟ پھر تو مجھے تھانے بھی لے جائیں گے۔ مجھے نہیں جانا، مجھے بڑا شوق تھا تھانہ دیکھنے کا۔ اور اس کی بات سن کر جہاں نورین بیگم مسکرائی تھی وہیں اسے عجیب و غریب محسوس ہوا۔ وہ تھانہ دیکھنے کی کیوں شوق پیدا کر رہی تھی؟ ابھی اتنے ہی یہ انداز اسے عجیب لگا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں سیکھ جائے گی، یہی سوچتے ہوئے وہ باہر چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اور اس کے جانے کے بعد وہ اس سے یہ بات کسی شک سے کم نہیں تھی کہ اس نے نہ صرف نکاح کر کے بلکہ رخصتی بھی کر لی تھی، اور کسی کو اس بارے میں کوئی علم بھی نہیں تھا۔ دوستوں کے کالز اور میسیجز اسے باقاعدہ دھمکی کی صورت میں موصول ہو رہے تھے، جن کے مطابق اس نے بالکل اچھی حرکت نہیں کی تھی اور اسے اس حرکت کے حوالے سے بہت بری طرح بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت مصروف تھا اور اس کے موبائل پر ڈاکٹر ہیرا کی کال موصول ہوئی کہ ایس پی صاحب شادی کر لی اور ہمیں بلایا تک نہیں۔ آپ کی زندگی میں کیا ہماری حیثیت ہماری بھی تو ہونی چاہیے تھی، اور آپ نے کوئی اہم فیصلہ کریں اور کم سے کم ہمیں آگاہ تو کر دیں۔ نہ جانے کیوں اسے ہوا ہیرا جیسا کہ لہجے میں دکھ اور اس طرح دکھ کے آثار نظر آئے، لیکن مضبوط لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، شادی امی کی مرضی کی شادی ہے، جلدی ہی سے کر لی، اس لیے کسی کو بھی نہیں بلا پایا۔ پارٹی دے رہا ہوں جس میں آپ سب کو اپنی بیوی سے متعارف کراؤں گا، یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ امی کی پسند کی وہ آپ کی بیوی ہے۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن اس بات اہم ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس پہ موضوع بدلتے ہوئے چند اور باتوں کا ذکر کیا، لیکن ہیرا کے لہجے کا دکھ اور پریشانی واضح تھی۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہیرا اسے کتنی انٹرسٹڈ تھی۔ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ یہ تھوڑی بہت دلچسپی ہوگی جو وقت کے ساتھ زائل ہو جائے گی، لیکن ہیرا کا لہجہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جینے کے خواب دے چکی ہے۔ وہ ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی تھی اور ہر جگہ اچھی خاصی عزت اور ریپوٹیشن رکھتی تھی، اور فی الحال اپنی زندگی کے ہر فیصلوں معاملوں میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر ہیرا کے انداز پر دکھ ہوا تھا۔ شاید اس کے ساتھ جانے انجانے میں وہ بہت برا کر چکا تھا، شاید نہیں، یقیناً، لیکن اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے ہیرا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی قسمیں کھائیں تھی، تو مجھے اس سب کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی اور دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ شام میں اس کی واپسی ہوئی تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کی نئی نویلی بیوی اپنی پھوپھو کے ساتھ اس کے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن فی الحال وہ مزید اس کے حوالے سے مغز ماری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے دوستوں سے گپ شپ لگاتا رہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح اسے اپنی ڈیوٹی کو بیوی کو سب سے متعارف کروانا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ نورین بیگم آہستہ آہستہ یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ عائزہ فرحان کو مکمل اگنور کرتی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ چند دن ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ عائزہ مکمل طور پر ہر وقت نورین بیگم سے چپکی رہتی ہے، اور اس کے والدین آج کچھ دیر کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسے واپس بلانا چاہ رہا، لیکن نورین بیگم نے انہیں بھی یہی بات سمجھا دی کہ ان کا نکاح جلد بازی میں ہوا ہے، اس لیے فی الحال یہیں پر رہنے دے تاکہ وہ اور فرحان ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے رشتے کی شروعات کریں، اور انہیں بھی یہ بات اچھی لگی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ لیکن اب اس کی فرحان سے مکمل علیحدگی نورین بیگم کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے فرحان کو فی الحال کوئی تعلق قائم نہیں کرنے دیا تھا، وہ اس مقصد میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ عائزہ فرحان کو مکمل اگنور کر رہی تھی اور اس کی کوئی ذمہ داری اپنے سر پر لے رہی تھی، اور نہ ہی اسے شور سمجھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر رہی تھی۔ اب انہیں اندر ہی اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ غلطی کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی قربت کے بعد وہ ایک دوسرے کو مزید جاننے لگیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اور سوچ نظروں سے انہوں نے سوئی ہوئی عائزہ کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے لائٹ آف کر دی، اور اس کے بارے میں تفصیل سے سوچنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کے بعد ہی اپنے فیصلے کو ترتیب دیتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز تقریباً 11 بجے کے قریب فرحان اٹھا ڈیوٹی کے لیے، شاید اس کا آج آپ تھا۔ نورین بیگم نے عائزہ کو بھیجا کہ ملازمت سے کہہ کر اس کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروائے، اور پھوپھو کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرحان نیچے آیا تو عائزہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ اسے کچھ حیرانگی بھی ہوئی، لیکن یہ پھر حیرانگی جلد ہی بیزاری میں بدل گئی جب اسے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہ پلٹ کر باہر جانے لگی اور کمرے میں جا کر اچھی طرح تیار ہوئی۔ ہمیں تھوڑی دیر تک جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر عائزہ کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے۔ اسے بچپن سے ہی بہت شوق تھا آؤٹنگ کا، نہ جانے کیوں وہ
اچھی اچھی جگہوں پر جانے کا ہمیشہ شوق رکھتی تھی اور جب بھی کہیں جانے اور گھومنے کی بات ہوتی تو باقاعدہ کھل اٹھتی۔ نورین بیگم کے مشورے سے اس نے اپنے لیے ایک بہترین سے سوٹ منتخب کیا اور پھر باقاعدہ میک اپ کرتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ فرحان ناشتہ کے بعد لاؤنج میں ہی نورین بیگم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا اور خود کو مکمل طور پر ریڈی تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب و غریب خدشات بھی ابھر رہے تھے اور اس کے دوست اس کی بیوی کو دیکھنے کے بعد کیا رد عمل پیش کریں گے۔ کیا وہ اسے بالکل بچی سمجھیں گے یا پھر ان پڑھ؟ جو بھی تھا، اب ضروری تھا کہ وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر مکمل متعارف کرواتا اور اس کے لیے جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں اس نے ہیوی دوپٹہ کندھے پر پھیلائے رکھا تھا۔ بالوں میں کرل ڈالے اور چھوٹی چھوٹی جویلری کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سارے حدسوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ خدا نے اسے اتنا حسن دیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگانے کی حیثیت رکھتی تھی اور معصومیت سے اس کے حسن میں نکھار آ جاتا۔ نورین بیگم بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کے بیٹے کے ساتھ چاند کی طرح چمکتی تھی۔ فرحان کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے وہ نروس نظر آنے لگی تو اس نے نظروں کا رخ بدل لیا کہ مبادا اسے نظر ہی نہ لگ بیٹھے۔ ماں کا بیٹا اجازت لینے کے بعد وہ اٹھا اور اسے لیتے ہوئے گاڑی میں آ گیا۔ جب وہ پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولنے لگی تو اسے ایک دم ہی غصہ آنے لگا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، اس لیے جلدی سے آ کر آگے بیٹھو۔ وہ پھر جلدی سے آگے آ کر بیٹھ گئی اور گاڑی میں بھی اس کا مکمل لا تعلقی ظاہر کر رہی تھی اور گاڑی کھڑکی سے پار دیکھتے ہوئے جب باہر کی نظاروں سے محفوظ ہو رہی تھی اور جبکہ اس کی اس حرکت پر فرحان کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں گاڑی تمہارے ساتھ موجود ہوں اور تمہارے منہ پر میری زبان بھی ہے، تو تم اگر مجھے اسے استعمال کرو تو اچھا لگے گا مجھے۔ کوشش کرنے کے باوجود وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا اور عائزہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا کہے۔ بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے انگلیاں چٹکانے لگی۔ میرے دوستوں کے درمیان کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ انہیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی ہمارے گھر میں صرف اپنی پھوپھو کی وجہ سے آئی ہو اور تم نے اپنی پھوپھو کو شریک حیات کے طور پر چن لیا ہے، بلکہ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو۔ سمجھ آئی؟ اور اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دوستوں کو ایسا کس نے کہا ہے کہ میں پھوپھو کی وجہ سے آپ کے گھر میں آئی ہوں اور پھوپھو کو اپنی شریکی حیات سمجھتی ہوں؟ اور اس کی نظروں میں معصومیت اور لہجے کی حیرت سے وہ مزید محفوظ ہوا۔ آپ حقیقت تو ایسی ہی ہے، جتنی بھی چھپائی جائے نہیں چھپتی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ ابھی بھی معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شاید اسے برا لگا تھا۔ فرحان نے باقی کچھ رسمی کلمات اسے سمجھائے اور پھر بلاہر اسے لیتے ہوئے وہ ہوٹل میں داخل ہوا جہاں ان کے لیے دوستوں نے اس کے لیے ایک بہترین پارٹی کا انتظام کیا تھا اور اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ شاید وہ اس ہجوم میں آنے کی وجہ سے کچھ الجھن کا شکار تھی، اسی لیے اس نے اس کے بازو کو سختی سے تھام رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ ہر آنکھ دیکھنے والی آنکھ کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہیرا نے اسے دیکھا تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہ گئی اور اس کے قریب آئی تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ آپ کا انتخاب داد طلب ہے ایس پی صاحب۔ فرحان نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ تھینک یو۔ بس اب ایس پی فرحان کی بیوی ہے تو اچھا خاصا پڑھی لکھی ہوگی۔ اس کے سوال پر فرحان کو ایک دم سے ہی عجیب لگا، لیکن وہ پھر مضبوط لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ کوئی 16 سال کی عمر میں اچھا خاصا پڑھ لکھ سکتا ہے۔ اور اس کی بات سن کر ہیرا مسکرا دی اور اس کا دماغ کر رہا تھا، صحیح کہتے ہیں آپ، اور ویسے بھی اتنے حسن کے بعد شاید پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسن اور مقدر اگر آپ کا ساتھ دیں تو پھر آپ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پڑھائی کے لیے چونچلے تو ہم جیسوں کے لیے رکھ دیے گئے ہیں جو واجبی شکل صورت کی اور تاریخ مقدر کے ساتھ بس دن رات کتابوں کو چاٹتے ہیں اور پھر بھی خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں آج اسے ہیرا کا ٹوٹا ہوا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کے منہ سے مایوسی کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اس کی بات سن کر ہیرا مسکرا دی۔ اس نے اس جوڑی کو دل سے سراہا تھا کیونکہ وہ سراہے جانے کے قابل تھی۔ اس روز وہ اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے ہر طرف سے تعریفیں اور مبارکبادیوں سمیٹ رہا تھا اور اسے یہ سوچتے ہوئے پرمسرت احساس نے آن گرا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے حسین نہیں ہے بلکہ سارے جہان کے لیے اس کا حسن چونکا دینے والا ہے۔ اس روز گاڑی میں
واپسی پر بھی وہ سرشار سا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے جو آپ کو اچھا لگے، وہ آپ کے پاس ہو اور دوسروں کو اسے دیکھتے ہوئے رشک محسوس ہو۔ آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلائے گا اور اس کے ساتھ وقت گزارے گا اور اس کی خوبصورتی کو سراہے گا۔ اس لیے گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے اسے آہستگی سے کہہ ڈالا کہ ابھی اسی وقت مجھے میرے کمرے میں ملو۔ اب سے اسے خود سے دور رکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے خود سے دور رکھتا، بلکہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر رکھنا چاہتا تھا۔ عائزہ کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کو حکم تھا، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نورین بیگم اپنے کمرے میں تھی اور شاید انہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ گھر میں آ چکے ہیں۔ کمرے میں جاتے ہی وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے اسے دروازہ بند کر لیا اور اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر عائزہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہوگی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ اپنے مطلب کی بات اسے بتائے اور جلدی سے یہاں سے چلی جائے، لیکن مقابل کی نیت خراب ہو رہی تھی، اس لیے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ یوں لگی کہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے وجود کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ فرحان کو اسے اپنے اتنا قریب رکھنا دو بھر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں اسی لیے تو اپنے پاس بلایا ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم یہاں پر میری دسترس میں آنے کے لیے آئی ہو اور شوہر کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھو۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما لہجے میں کہہ رہا تھا جب ایک دم ہی اسے عائزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ اس اچانک ابتعاد کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے لڑکھاتے ہوئے 2 قدم دور ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس طرح عائزہ نے اس کے ساتھ کیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے نے جگہ لے لی تھی۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی اس کی گردن پر وہ پڑی تھی اور ہلکی سی خراش اس کی نظر پڑی تو وہ چونک سا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی گردن پر موجود خراش کو دیکھنے لگا جو نیچے سے کافی حد تک گہری تھی، اور عائزہ نے اسے خراش پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھپا لیا تھا۔ کیا ہوا یہ؟ نہیں تمہیں وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ اور ایک دم سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں، اور اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اسے عجیب سے وسوسوں کا شکار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے مزید قریب ہوتا جب تک وہ ہذیانی انداز میں اسی چیخ کو مخاطب ہوئی تھی کہ جب آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، میرے اتنا قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے کی تیزی دیکھ کر فرحان کو مزید غصہ نے آن گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا کہ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں اور اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اس لڑکی نے اس کے ساتھ اسے اپنا کر اس کی عزت بچا کر اس پر احسان ہی تو کر لیا تھا، لیکن وہ احسان فراموش ہوتے ہوئے اس کے احسان کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ اگر اس رات وہ اسے نہ اپناتا تو پھر اچانک اسی کی توجہ اس رات کی جانب چلی گئی تھی، اور جس رات وہ اسے تھانے سے باہر لے کر آیا تھا تو یہ تو وہ سوچ ہی نہیں پایا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا جو اس رات وہ تھانے میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور پھر اس نے یہ پوچھنے کی زحمت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی گردن پر بنے ہوئے نشان، اس رات کا جیل میں بند ہونا، اور پھر اس کے باپ کا اس کا اچانک نکاح کر دینے کا فیصلہ۔ فرحان کو عجیب و غریب وسوسوں نے آن گرا۔ وہ اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جان ہی نہیں پایا اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کی اپنی خود لا غرضی اور غفلت پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اس نے اس دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اس معاملے کی جانچ پڑتال کر کے ہی رہے گا، اور اس کی طے میں جانے کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس لڑکی کے ساتھ کر گزرے گا۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے اپنی زندگی کو جیرن اور مشلق بنانے کی؟ اس روز ہی اس نے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ نورین بیگم کو بتا دیا کہ وہ 2 روز کے لیے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہے گا، اور آج اس کے اکھڑے لہجے سے نورین بیگم کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو تحمل مزاج شخص تھا اور ہمیشہ پرسکون لہجہ ہی اختیار کیا رکھتا تھا۔ آج انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی، اور نہ ہی عائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، بلکہ نیچے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی عائزہ کی جانب نہیں دیکھا، اور انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے واپسی کے بعد عائزہ خاموشی اختیار کر گئی ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا، اور فرحان مسلسل 2 دنوں کی مصروفیت کا بہانہ
کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ تھانے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے کانسٹیبل کو بلایا۔ آج وہ اس معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد اسے جانچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کس کردار کی مالک ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے ایسے راز جڑے ہوئے ہیں جو ان کے بارے میں ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے۔ کانسٹیبل کو اس نے بلا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اس رات میں یہاں پر ایک لڑکی کی بیل کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں پوچھ ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی یہاں کیوں تھی اور نہ ہی اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی FIR تھی۔ کانسٹیبل نے اسے ایک نظر دیکھا اور اسے حیرت ہوئی کہ وہ آج اس بارے میں کیوں سوال کر رہا ہے۔ جب اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے اسے بتایا، جی سر، آپ اس رات جس لڑکی کے بارے میں ضمانت کروانے کے لیے آئے تھے، میں نے کال پر آپ کو اس کے متعلق تفصیل بتانی چاہیے تھی، لیکن آپ شاید اس وقت نہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ بعد میں آ کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پھر آپ نے اس کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اور سر، اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ بھی یہی پر موجود ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں؟ ہاں، میں تو ایسا ہی کروں، لے آؤ اسے۔ فرحان کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل اس کا بیک گراؤنڈ لے کر حاضر ہوا اور اس نے جلدی سے بیگ کھولا، لیکن پورا بیگ کھنگالنے کے بعد اسے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا، بس کتابیں اور ضرورت کی چیزیں ہی تھیں۔ لیکن نوٹس پر لکھا ہوا تھا عائزہ احمد اور اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ اس کا اپنا بیگ ہے۔ کانسٹیبل خاموشی سے قریب کھڑا رہا۔ اور مجھے بتاؤ، اس رات وہ لڑکی کہاں پر تھی؟ جی سر، اس رات اس لڑکی کو مشکوک انداز میں ایک فلیٹ سے نکل کر بھاگتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ جب اچانک وہ پولیس کی گاڑی سے ٹکرائی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کا رویہ حادثہ مشکوک تھا۔ جس فلیٹ سے وہ بھاگتے ہوئے آ رہی تھی وہ ایسا فلیٹ تھا جس پر آج تک کئی وارداتیں ہو چکی ہیں، کئی لڑکیوں کی جسم فروشی جیسے واقعات بھی وہاں سے ہو چکے ہیں، اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن ابھی اس سے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی تھی اور اس کے بعد تو میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کانسٹیبل کی بات سن کر وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خراش آئی تو اس نے اس روز اس کی گردن پر دیکھی تھی اور اس کے بعد قریب ہی نہیں آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہی تھی، اور ان چیزوں کو سوچتے ہوئے اس کا دل عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی رات اس نے اس فلیٹ میں جانے کی تیاری کی تھی اور اس نے اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا تھا اور اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ اس فلیٹ میں صرف ایک ہی لڑکا رہتا ہے اور جس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس فطرت اور طبیعت کا مالک ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا اور نہ ہی اسے اریسٹ کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ایسی تشویشناک یا مشکوک بات تھی کہ وہ اس کی تحقیق کرتا۔ لہٰذا جہاں پر معاملے کی حد تک پہنچنے کے لیے اسے چال بازی سے کام لینا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کا علم کانسٹیبل یا پولیس کے باقی عملے کو ہو، اس لیے اس رات اس نے عام کپڑوں میں فلیٹ کے باہر رک کر جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ جب تقریباً 9 کے قریب وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہیں جانے لگا تو فرحان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ وہ مسلسل تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا جب موٹر سائیکل ایک کلب کے سامنے رکی اور اس لڑکے کے ساتھ ہی اتر آیا اور اندر جاتے ہوئے وہ لڑکا ٹیبل پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں پر جو کچھ پینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے اس کے پاس شاید رقم نہیں ہے، اس لیے وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا تھا اور انہیں ایک سافٹ ڈرنک اور ایک ہیوی ڈرنک بنانے کا آرڈر دے دیا تھا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور لڑکا اس انجانے لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوا، لیکن پھر مسکراتے ہوئے فرحان نے اس کی جانب گلاس بڑھا دیا اور جیسے ہی اسی کے انتظار میں تھا گلاس کو پکڑتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ فرحان بھی سافٹ ڈرنک کو یوں ہی پی رہا تھا جیسے وہ نشے اور محلول میں ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اس کے متعلق پوچھنے لگا تو وہ اسے بتانے لگا کہ انجوائمنٹ کے لیے یہاں پر آیا ہے اور اس نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو لڑکے نے فوراً ہی ہاتھ تھام لیا اور اس کے دل میں بھی یہ لالچ پیدا ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا روپے پیسے والا لگ رہا تھا تو کچھ دنوں کے لیے اسے عیش کروا ہی سکتا ہے۔ پینے کے بعد وہ لڑکا اٹھا تو فرحان اسے سہارا دیتے ہوئے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور پھر اسے لا کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کو فلیٹ کے سامنے جا کر روکا تو اس لڑکے نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ نشہ اس پر اثر انداز ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ نشے میں اس حد تک دھت نہیں تھا کہ بات نہیں سمجھ پاتا۔ فرحان کی تو جیسے خواہش ہی پوری ہو چکی تھی اور اس لیے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور اسے ہنستے ہوئے فلیٹ کے ایک مخصوص کمرے میں لے کر گیا، جہاں داخل ہوتے ہی فرحان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرے کے اندر دیوار پر موجود تصویر دیکھ کر تو
غصے میں اس کا خون کھول اٹھا اور تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ عائزہ کی تھی، لیکن ابھی وہ بھی کوئی رد عمل ظاہر کر کے بات ختم کرنا چاہتا تھا اور اس سے اس کے متعلق حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتوں باتوں میں اس سے گلوانے لگا تو جو راز اس لڑکے نے اسے بتایا تو سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کالج کے باہر ہی اسے دیکھتا تھا، ایک دم ہی ایسی چیز تھی جو نشے سے زیادہ اثر کرے، اور اسی روز میں نے ٹھان لی تھی کہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا، قسم اٹھوا لے، اسے سچی محبت کرتا ہوں، دل سے ایک کہتے ہوئے اس نے ایک باقاعدہ سینے پر ہاتھ مارا، جبکہ اس کے انداز کے سامنے بیٹھے شخص کا خون کھول اٹھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو نامر رکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ اور ایک روز پھر میں نے کالج سے واپسی پر اسے اٹھا ہی لیا، اور بڑی ہی کوئی ڈرپوک تھی کہ میں نے کہہ دیا کہ اگر اونچا چلائے گی تو یہیں پر کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ اس روز کیا ہوا، اسے اس فلیٹ میں لے کر تو ابا آیا، لیکن اسے دیکھتے ہی نیت بدل گئی، حالانکہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے ارادے سے اسے نہیں لے کر آیا تھا، بلکہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ساری زندگی گزارے، لیکن یہاں اسے دیکھتے ہوئے میں خود پر قابو ہی نہیں رکھ پایا تھا اور وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز میرے ساتھ جو بھی کیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس کے لیے وہ ساری زندگی اسے یہ احساس دلاؤں گا کہ اس نے ابراہیم کے ساتھ یہ سب کچھ غلط کر کے کتنا غلط کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماتھے پر بال ہٹائے، ادھر بوتل ماری تھی مجھے اس نے، اور پھر زور سے میرے پیٹ پر لات مارتے ہوئے یہاں سے بھاگی تھی۔ بھائی جو بھی کہو، غلطی میری اپنی ہی تھی، دروازہ بند نہیں کیا تھا، مجھے لگا کہ ڈرپوک لڑکی بھاگ کر کہاں جائے گی، لیکن دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی جب فرحان کا ہاتھ اٹھا اور وہ ایک دم سے دور جا گرا، اور ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر بے یقینی نے اس فرحان کو دیکھا اور پھر غصے سے اس کی جانب بڑھا جب فرحان نے اسے پکڑتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مکوں اور لاتوں سے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی تھی، اور اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ کچھ ہی دیر میں معافی مانگنے پر اتر آیا، اور اس نے دیوار پر لگی ہوئی عائزہ کی تصویر کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسے اچھی طرح اگلوایا کہ اس کے پاس مزید عائزہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ باہر لاتے ہوئے وہ اسے گاڑی میں ڈال کر تھانے لے آیا اور اسے بند کر دیا۔ بیچارے کے ساتھ دھوکہ ہوا آج بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے جیل میں بند ہونے کے بعد ہوا۔ وہ پوری رات اسی کشمکش کا رہا کہ اگر اس روز وہ اس کی عزت نوچ لیتا تو پھر شکر ہے کہ وہ اس روز وہاں سے بھاگ آئی، اور دوسرے دن جب وہ گھر گیا تو اس روز بھی اس نے عائزہ کو مکمل نظر انداز کیا۔ نورین بیگم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، ڈنر کر کے ہی آیا تھا، اس لیے اس نے نورین بیگم کو بتا دیا کہ فی الحال وہ سونا چاہتا ہے، اور نورین بیگم جو آج 2 دنوں سے مسلسل عائزہ کو سمجھا رہی تھی کہ اس نے عائزہ سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ انہیں بتا دیا، جسے سن کر اسے شدید غصہ آیا۔ اسی لیے انہوں نے عائزہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کا شوہر ہے بلکہ اس کا محافظ بھی ہے، اور اس کی قربت میں ہی اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ نورین بیگم کے کہنے پر وہ فرحان کے کمرے میں کے دروازے پر کھڑی تھی اور اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر دستک دی تو فرحان کو شدید کوفت ہوئی۔ کون؟ لیکن وہ خاموشی سے لب کاٹتی کھڑی رہ گئی۔ فرحان اٹھا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، اور اس نے اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتا وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اور مقابل اس کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے اپنی سانس روک گیا، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی، اور اس نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا جب وہ منمناتی ہوئی مزید اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اور اس کا جان لیوا حسن کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ فرحان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سمٹ آئی تھی اور اس کے بازوؤں میں تھی، اب وہ اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس گزرے ہوئے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو دہرانا چاہتا تھا۔ سوچ لو، میری باہوں میں آنے کے بعد تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، وہ مانی ہیزی سے بولا تو مزید سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ فرحان نے سرشار ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر خود میں سمیٹ لیا تھا۔ زندگی بے حد خوبصورت تھی اس ایک شخص کی موجودگی میں جو صرف اور صرف اسی کا تھا، اور اپنی ساری محبتوں کو وہ اس پر نشاور کر چکا تھا، اور اس کی اتنی ہی محبت پا لینے کے بعد خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی، اور دور آسمانوں میں کھڑا ہوا چاند اور اس ملن پر مسکراتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا تھا جیسے وہ نظر لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔